إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو، اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ملأ یملأ پر کرنا، بھرنا۔ قوم کے سردار اپنے رعب اور دبدبے سے آنکھیں بھر دیتے ہیں، اس لیے ان کو ملأ کہا جاتا ہے۔ علم تارہ سے ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ بیان کیا، جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے نبی سے درخواست کی اب آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ نبی قوم کا مزاج جانتے تھے، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو، دیکھ لو جب جہاد اور قتال تم پر فرض کر دیا گیا تم لڑو ہی نہ۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ وہی بات درست ہوئی جو نبی کو خدشہ تھا، لڑنے کے لیے چند ہی لوگ رہ گئے۔ اللہ نے پھر بھی ان کو فتح عطا کر دی، سبحان اللہ۔ یہ بھی معلوم ہوا مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑیں تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ۔ جب ان پر قتال فرض ہوا تو پھر بہت لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ان کا اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم تھا۔ پہلے مانگتے تھے بادشاہ مقرر کرو، چیف مقرر کر دو، ہم قتال کریں، لڑائی کریں، جہاد کریں،
اور پھر کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کریں۔ اور ان کا نبی جانتے تھے کہ جو ہی جہاد فرض ہوا بس انہوں نے بھاگ جانا ہے، بہت کم تھوڑے رہ گئے، اور کم ہی ہوتے ہیں ہمیشہ اہل ایمان، لڑنے والے، کام کرنے والے تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قال إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا۔ اللہ تعالی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے طالوت کا نام بتا دیا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ آگے چل کر داؤد علیہ السلام اور دشمنوں کے سردار جالوت کا نام بھی بتا دیا، لیکن اس نبی کا نام نہیں بتلایا جو اس قوم کا نبی تھا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے نبی کوئی بھی ہو اس کی اطاعت ہر مسلم پر فرض لازم ہے، انبیاء کی اطاعت۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، جو سردار تھے، چودھری تھے، انہوں نے دو اعتراض کیے۔ کہا یہ کیوں کر ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ خاندانی طور پر نسل در نسل سرداری تو ہم میں چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے سردار بنا دیا طالوت کو؟ سردار تو ہم ہیں، وڈیرے تو ہم ہیں علاقے کے، ہم میں سے کسی کو سردار بادشاہ مقرر کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ طالوت جس کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کی یہ کوئی سرمایہ دار آدمی نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، اس کے پاس وہ مال و دولت نہیں ہے، اور ایسے ہی ملکوں میں چلا آ رہا۔ ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی کون بنتے ہیں؟ جو علاقے کے بڑے ہیں، جن کے پاس سرمایہ، جاگیریں۔ بے شک وہ جاگیریں مسلمانوں کو قتل کر کے انگریزوں سے تحفے کے طور پر انہیں ملی ہوں، غدار۔ اب وہ ملک اور قوم کے بادشاہ ہے۔ یہی چلا رہا ہے، کوئی غریب آدمی کھڑا ہو جائے، نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ کوئی چدراہٹ ہے، تو یہی بات ان سرداروں نے کہی کہ اس کو بادشاہ کیسے مقرر کر دیا؟ سرداری ہم میں، مالدار ہم، ہمارے علاوہ یہ سردار، اسے نہ مالی طور پر ہم پر کوئی وسعت ہے اور نہ خاندانی طور پر۔ اب کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے چن لے اپنے دین کے لیے،
اور اللہ ہمیں ہمیشہ موت تک اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، قبول فرما لے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ یہی اعتراض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی بھی ہے، یہی اعتراض تو مکہ کے مشرکین نے کیا تھا کہ سردار ہم ہیں، اللہ کو ان پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگ بستیوں میں آپ ہی نظر آئے ہیں کہ آپ مالی طور پر بھی مضبوط نہیں ہیں، اور ہم تو سردار لوگ۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا تھا، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا۔ اللہ کی رحمتوں کو تم تقسیم کرنے والے ہو یا اللہ کہتا ہے ہم تقسیم کرنے والے؟ ہم در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دیں، ہم سے کون پوچھ سکتا؟ تو یہ تسلی بھی تھی کہ آج آپ کی نبوت پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہر علاقے کے لوگ اعتراض کرتے آئے اپنے انبیاء پر کہ نہ سرمایہ نہ جاگیریں، اور اس کو بادشاہ مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اللہ نے ایک بندے کے لیے انتخاب کر لیا ہے کہ اسے بیٹیاں ہی دے، اب وہ کہتے یا اللہ میرے لیے ساری بیٹی، اس کا فیصلہ ہے۔ ایک کے ہاں بیٹے ہی دے دے، جب بھی اس کا فیصلہ ہے۔ دوسرا، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے جب ہی اس کو بادشاہ بنایا، یعنی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے تقوی کی وجہ سے۔ دوسرا، بسطۃً فی العلم والجسم، کہ بادشاہ ہونے کے لیے خاندان یا سرمایہ دار ہونے کی بجائے علم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، اور جسمانی قوت کے اندر بھی پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی لازمی ہے۔ بسطۃً فی العلم والجسم، علم اور جسم کے اندر فراخی، وجاہت، رعب اور دبدبہ، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں موجود تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا پابند نہیں۔ دنیا میں پابندیاں چلتی ہیں یہ کہ پرائم منسٹر کس کو بنانا ہے، کچھ کہتے ہیں اس کو بناؤ، دوسرے کہتے ہیں اس کو بناؤ، ووٹنگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی ہاں کسی بندے کی مرضی نہیں چلتی کہ میں اپنے مرضی سے فلاں کو بادشاہ بنوا دوں۔ وہ جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے، اور جسے چاہے تخت پر بٹھا دے، جسے چاہے تختے پر بٹھا دے، وہ بادشاہ ہے۔ وَلَمْ بَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، علم والا ہے، اس کی مرضی ہے وہ بادشاہ۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا تھا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے،
بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل کا جہادی میدان میں حوصلہ بڑھانے کے لیے اور طالوت کی بادشاہت پر یقین میں اضافے کے لیے نبی نے طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی مقرر فرمائی کہ وہ صندوق، وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا، جس میں موسیٰ اور ہارون کے آل کی کچھ چیزیں تھیں، اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اور وہ فرشتے اسے اٹھا کر لے آئے صندوق کو۔ صندوق کے آ جانے کے بعد بنی اسرائیل کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے، اور وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا، پس جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چھکا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی۔ طالوت نے ان کی اطاعت، جفا کشی، بھوک پیاس اور میدان جہاد میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا، تاکہ ساتھ وہ چلے جو چلنے کے قابل ہیں۔ اور اس امتحان میں بہت سے تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے، باقی سب ناکام، ہوتا ہی ایسے ہے۔ فرسٹ ایئر کے اندر 200 طلباء کی کلاس ہوتی ہے، اور جب ایم اے میں پہنچتے ہیں تو 8-10 ہی رہ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اکثریت گمراہی کی طرف فیل ہی ہوتی ہے۔ کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے کہ ہم میں آج لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جالوت کے باش بہت بڑا لشکر ہے۔ جن کا ایمان اللہ پر پختہ تھا، اعتماد اور توکل اور بھروسہ، انہوں نے کہا لڑائی میں قلت اور کثرت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی بڑی بڑی جماعتوں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی۔ یہ دیکھ لو بدر کے اندر 300 تھے اور ادھر 1000 تھے، اور صفائی کر کے رکھ دیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بدر، احد، خندق، ان میں کفار کی جو ہے وہ تعداد کتنی تھی، اور اسلحہ اور سامان کتنا تھا، اور مسلمانوں کی حالت کیسی تھی، لیکن فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب اللہ غالب کرنے پر جنگ موتا جو ہوئی تھی، اس میں 3000 مسلمان اور 1,00,000 کفار، دیکھ لو کیسے اللہ نے فتح دے دی۔ تو اللہ تعالی فتح دینے والا ہے، اللہ فتح دینے والا ہے۔ واللہ مع الصابرین۔
یہ چھوٹی جماعتوں کا غالب ہونا بھی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برا بن عادب بیان کرتے مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ برا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہ ہوا، مومن ہی آگے گئے، مومن ہی آگے گئے اور لڑے، اور اللہ نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ ایسے بدر میں صحابہ لڑے، اللہ نے صبر دکھانے والوں کا ساتھ دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ وَلَمَّا بَرَدُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال اور ہمارے قدم ثابت کرو، اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما، مدد فرما۔ صبر انڈیل دینا، صبر، افرغ علینا، پورا صبر انڈیل دے کہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، زخمی حالت میں، بھوک اور پیاس میں، معرکہ کے اندر جو حالات ہوں گے اللہ اس میں ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کو نہ اکھیڑ دینا۔ ہم کفار کے لیے کہتے ہیں نا اللہ ان کے قدموں کو اکھیڑ دے، تو اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، جم جائیں ہم ان کے خلاف اور لڑیں ان کے ساتھ، اور اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی فتح دینے والا ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اس قوم کافر پر ہماری مدد بھی فرما۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، ویسے بظاہر تو ہر ہتھیار مسلمان کے پاس اس کی تیاری، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کے تحت ساری کی ساری، لیکن دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بدر میں دیکھو صحابہ جنگ کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے نیچے اللہ سے گریبانداری کر رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو دعا یہ ربنا افرغ علینا، نمبر 1 صبر، ہر مشکل میں صبر، ہر تکلیف میں صبر اور حوصلہ۔ نمبر 2 ثابت قدمی، کہ کام شروع کیا ہے پھر استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ جم کر دین کی خدمت، اور پھر رب سے کہنا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ تعداد میں ہیں نہ اسلحے میں، ہمارا تو بھروسہ تیری ذات پر ہے، اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی، اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعد کو بعد کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کے اللہ کے حکم سے تباہی پھیر دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت ایک سپاہی تھے، کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا۔
جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکومت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، پھر جو چاہا سکھایا۔ ان کے سکھائے ہوئے علوم میں سے ان کے اسلحہ سازی کا علم، پرندوں کی بولیاں اور حکمت اور قوت فیصلہ، اور داؤد علیہ السلام کی وہ تلاوت خوشلحانی کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے بھی اپنے ایک صحابی کو کہا تھا، ابئی اللہ نے تجھے لحن داؤدی میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، یعنی قرآن کو خوبصورت پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قواعد اور ضوابط کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پرندے جم جاتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح پڑھنا کر دیتے تھے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعد کو بعد سے ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی۔ جب بھی کوئی گروہ اقتدار اور قوت کے نشے میں اللہ کی حدوں کو، انسانی حد سے جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کی ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کے لیے دوسری جماعت کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو صفائی ہو جائے، ایسا نہ کرے، سارے شہر ویران ہو جائیں۔ دیکھیے سورۃ الحج، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں اسلامی حکومت کے اہداف مقرر ہیں، جنہیں اللہ تعالی حکومت عطا فرمائے، پھر وہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، مساجد کا قیام، ان کا انتظام، نماز کی اہمیت، نماز کا قیام۔ دیکھ لو یہ کام سعودی عرب کے اندر ہے، مساجد کا پورا نظام اسلامک منسٹری ہے، باقاعدہ وہاں جاب ہوتی ہے علماء کی اور اس کے تحت ان کو تنخواہیں میسر ہوتی ہیں، پورا پروٹوکول ہوتا ہے، مساجد گورنمنٹ بناتی ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے ان کو حکومت دی ہے، ان کا سب سے پہلا کام مسجدوں کو بنانا، نماز کا اہتمام۔ اور یہاں ہمارے مسلمان ممالک میں جو بھی حکومت آتی ہے مسجدوں پر چڑھ دوڑتی ہے، علماء پر چڑھ دوڑتی ہے، جھوٹے مقدمے بنا دی جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ نماز قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کام ہے کرنے کے، یہ کام ہے کرنے کے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو فساد ہی ہو جائے، اگر یہ لڑتے رہیں تو زمین سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ تجھ پر پڑھتے ہیں اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کے نبی اور ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ آپ نے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کسی سے سنا، لیکن واقعات سارے بیان کرتی ہیں، اور بنی اسرائیل بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ کافروں کی طرف سے آپ کی رسالت کے انکار پر انتہائی تاکیدی الفاظ، آپ کی رسالت کا اثبات۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ، یہ سورۃ رعد 43 نمبر آیت، جنہوں نے کفر کیا کہتے تھے یہ تو کسی طرح بھی رسول نہیں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، شادیاں کرتا ہے، غمی ہے، خوشی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔